یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اگر وہ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ بنتی نا, کسی کی ذاتی جگہ پہ, پھر تو اس کو گرانا بہر صورت واجب تھا, بلکہ اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں تھا. پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے, پارک بھی عوام کا ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, لوگوں کی ایک یعنی اجتماعی فائدہ ہے نا اس میں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے, اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہ دی نہیں ہے. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھی, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا, نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر چونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں.
آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی کی بھی سرپھرے کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھی, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا, کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے, سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے, ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں وہ مسجد رہے نہ رہے میرا کیا فائدہ اس سے بھائی. ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو, اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو, یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے, حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے, وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا,
نسلا ٹاور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر چونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرپھرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک دھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڑی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا خدا نہ خواستہ, کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ. لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے, جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے آگے تک, راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو
اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، بکری کا مرا ہوا بچہ بدبودار منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، دولت اور شہرت، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے، یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس. ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے، میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے یار، مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار، کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے، دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی. جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں کہ 2 ٹکے، لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں، ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے، رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض، پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی، نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، گرل فرینڈ، وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے، دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے، پتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم، تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے، اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں، اس پیسے سے ہوتے ہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے، کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے، اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہو، مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے، نور اللہ نہ نور. جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے، وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی، ذاتی گھر کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا، دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے، اس ستار بھی پیدا ہو گیا، وہ دھماکہ ہوا، سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں، رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ.
تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے وٹاخے پھوٹے تھے، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا، سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین آسمان بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو، ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برسائی، لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی، کانتا رتقن بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا، ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا. یہ میری اماں ہے، مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار، پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کیوں بنایا؟ ایویں ہی بنا دیا بس، اس نے، بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار، یہاں اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی کیا کرنا ہے. مٹی کا گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا، کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو
پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے, تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ, جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے, ایک تو تخت ہوتا تھا, وہ مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے, وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار, کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا, اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ, یہ گستاخی کیوں کی تم نے. تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے, آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے, ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا, اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گند ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی آپ دونوں اکٹھے مرنا ہے, حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار.
भाई तुझे किस चीज की टेंशन, बीवी तंग कर रही है? नहीं भाई, बीवी भी तंग नहीं कर रही। अबे तुझे बच्चे तंग कर रहे हैं? नहीं जी, बच्चे इतने हैं ही नहीं कि तंग करें। मालदारों के तो एक दो होते हैं, उन्हें क्या तंग करेंगे यार। हम लोग के होलसेल के हिसाब से कुछ तंग करें तो समझ में ही आए यार, है भाई। लोग कहते हैं ना मौलवियों के बच्चे बहुत होते हैं, तो एक आध होते हैं कि नहीं जी बच्चे भी तंग नहीं कर रहे, तो महंगाई से परेशान हो। हजरत मेरी फैक्ट्री है, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर। अबे तो क्यों परेशान है? कह रहे यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूं मैं? कहता हूं असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है। आप दीनदार, गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है। कहते हैं हमें हर वक्त लाशूर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशूर में क्या है, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशूरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना, एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत यह है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर। यह भी इश्क की एक अलामत होती है। हर वक्त डर लाशूर में, कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों? जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा? शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है, वो कहेगी यार मोहब्बत तो इतनी को बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है आपस में लड़वा देता है, हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे। एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल मियां बीवी, जब भी एक दूसरे से कोई बात करे तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना मियां बीवी, कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा होता है, पूरे एक ऐसे लिखता है उसके ऊपर, मजमून लिखता है कि एक्चुअली मैंने जो ये जुमला कहा उसका मफहूम ये था, उसका मतलब ये था, उसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहती है ये मतलब नहीं था। पूरी बहस इस पर होती है। डिबेट के बाद फैसला होता है कि हाँ जी आपके मुंह से जो जुमला निकला वो गलती से निकला था और उसका वो मतलब नहीं था जो हमारी समझ में आ रहा था। ये हो रहा है। और फिर जब बेगम के मुंह से कोई गलत जुमला निकला तो फिर वो जो एक्सप्लेन करती है ना, उफ माशाअल्लाह इतनी डिटेल में, क्योंकि खवातीन मर्द जितना एक्सप्लेन करते हैं खवातीन उससे डबल एक्सप्लेन करती हैं। दो खवातीन 20 साल जेल में रही इकट्ठी, बातें करती नहीं। जिस दिन रिहाई थी उन्होंने कहा कुछ बातें रह गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे। समझ रहे? दोबारा इंशाल्लाह। तो वो फिर एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं, ओ लंबी एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसे जोड़ों से कहता हूं यार मिट्टी पाना सीखो। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। घर जब ही चलेगा जब क्या कर दिया जाए, बोल दिया, ना किसी से सॉरी करवाने की जरूरत है भाई, मुंह से निकल गया चलता है यार। जब घर में रहते हैं तो उल्टे जुमले भी निकलते हैं, सीधे जुमले भी निकलते हैं। उल्टा निकले तो खुद ही सीधा कर लिया करो उसको कि एक्चुअली इनका मतलब असल में मेरे मियां का ये मतलब नहीं था। बीवी उल्टा जुमला निकाले तो आप खुद ही कह लेंगे एक्चुअली असल में उसका मतलब क्या था, ये था। तो खूब समझ ले। मैंने उनसे कहा, मैंने वो फैक्ट्री के मालिक से, ऐसे बहुत केसेस हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो बात असल में ये है कि आपने ना इस फैक्ट्री को दिल दे दिया है, होना ये चाहिए, दीन का तकाजा ये है कि आपकी नजर में इस फैक्ट्री की वैल्यू 2 टके की बोलो ना। कितने यार 2 टके की, इतने तो सारा कुछ इसी से यार, आप टके टके की बातें कर रहे हो यार। ठीक है ना। मैंने कहा रोजाना बैठ के सोचा करो। अच्छा वो मैं सोचना क्या, वो तो मैं अभी क्यों वैल्यू नहीं है 2 टके की वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना। तो देखो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आज दिलों का सुकून भी इसलिए खत्म हुआ, पैसा आने के बावजूद भी सुकून मार्केट से शॉर्ट। जिस काम के लिए बनाए गए थे जब उसमें लगोगे ही नहीं तो सुकून कैसे मिलेगा। फुटबॉल है, फुटबॉल खेलने के लिए आप उसे काट के उसमें पानी पी रहे हो, है भाई, ये फुटबॉल के साथ नाइंसाफी है या नहीं है? ना पानी सही तरह से पिया जाएगा, पानी गिरेगा भी, जरासीम भी होंगे उसके अंदर। और गिलास से आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दो। गिलास जिसका काम था पानी डाल के पिया करो, कंपनी ने बनाया इसलिए, आपने उससे क्या खेलना शुरू कर दिया, फुटबॉल। तो दुनिया कहेगी ना बे तेरे पांव भी जख्मी होंगे और ये टूटेगा भी, तुझे नया गिलास खरीदना पड़ेगा, 20 किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे। दुनिया में उसूल है कि जिसको जिस काम के लिए बनाया गया हो, बनाने वाला अगर अक्लमंद है, बनाने वाला बेवकूफ है, बनाना किसके लिए था, बना किसी और काम के लिए दिया, वो तो फिर अलग बात है ना। फुटबॉल कंपनी कोई बेवकूफ थी, उसने ऐसी चीज बना दी जो फुटबॉल के
میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی. وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے, بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہوں. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے. بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ سارے لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا؟ سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ؟ بولو نا, پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے.
कंपनी की तरफ से 1 लेटर आया, 2 लेटर आया, 3 लेटर आया। कंपनी ने कहा बंदा यार बड़ा काबिल है, हमें ये बंदे की जरूरत है। इसलिए कंपनी ने फिर बंदे भेजना शुरू कर दिए। वसीम भाई को भेजा, जाके इस कमबख्त को समझाओ, समोसे तू खा, तेरे को मना नहीं कर रहे, तू जिस काम के लिए आया असल फोकस उसको कर, बाद में इतना पैसा मिलेगा अपनी समोसे की दुकान खोल लेना तू बैठ के। और प्रॉपर्टी क्या, तू एक अभी टैक्सी चला के एक प्रॉपर्टी, इतना पैसा हम तुझे देंगे, बहरिया टाउन आधा तेरे नाम कर देंगे हम, तू काम को तो फोकस करना। कंपनी ने एक बंदा भेजा, दूसरा बंदा भेजा, अब बंदे आके इसको समझा रहे हैं, उन बंदों का कोई मफाद भी नहीं है। कंपनी अपना खर्चा करके भेज रही है, जहाज का टिकट, रिटर्न टिकट देके कि यार इस बंदे को जाके समझाओ, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा पैसा इस पे लगा इतना, ये अपना काम करके नहीं आया ना, इसको जेल में डालेंगे हम। इससे एग्रीमेंट हुआ है हमारा, मुआहदा हुआ है इससे हमारा, और हमने इस मुआहदे की बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट की है, इसको हायर किया हमने। अब एक बंदा आया समझाने के लिए, आप कह रहे तेरे पास क्या दलील है कि तुझे कंपनी ने भेजा है? वो कहेगा तू इसको छोड़, मैं बात सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपके बात को छोड़, तेरे पास क्या दलील है? वो कार्ड दिखा रहा है, वो जहाज का टिकट दिखा रहा है, आप कह मैं तुझे मानता ही नहीं, जा मैं मानता ही। ये मौलवियों की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं? ये असल में दुनिया के मजे, ये हमें समोसे नहीं खाने दे रहे, असल मसला ये हमें पकोड़े नहीं खाने दे रहे, ये असल में लाइफ को एंजॉय नहीं करने दे रहे। फिर दूसरा कंपनी ने बंदा हायर किया, उसको भेजा, यार जाके अच्छा भला आदमी है, समझा यार, पता नहीं इसका दिमाग खिसक गया है, क्या हो गया इसको। अब जो इसको समझाने के लिए आ रहा है, बजाय इसके कि माने, ये उल्टा उसको कह रहा है तेरा दिमाग खिसक गया है, तू पागल हो गया, मुझे समोसे नहीं खाने दे रहा, तू मुझे प्लॉट नहीं खरीदने दे रहा, तू मुझे पैसे नहीं कमाने दे रहा। तो लोग क्या कहेंगे? भाई हमारा काम था बताना। असल में तू चूंकि भेजा गया है, और ये वीजे जो मिला है ना, ये कंपनी जब तेरी कंप्लेन एम्बेसी में करेगी, तेरा वीजा खत्म, और उसी वक्त तुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तेरी सारी प्रॉपर्टी, तेरे सारे प्लॉट, तेरे सारे पकोड़े और तेरे सारे गोलगप्पे और समोसे धरे के धरे रह जाएंगे। और कंपनी ने लास्ट वार्निंग दी है, इसके बाद भी अगर तू इंसान का बच्चा नहीं बना, तूने अपने काम को फोकस नहीं किया, तो तुझे वापस बुला के जेल में डाल देंगे हम, क्योंकि तू आया नहीं है, तुझे भेजा गया है, तेरे ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है। फिर बंदा आया अगला, उसने आखिरी वार्निंग कंपनी ने दी, तो बंदा आखिर में आके कहता है, इसको अब समझा रहे, देख भाई तू इंसान का बच्चा बन जा, तू छोड़ दे ये समोसे खा, हम तुझे मना नहीं कर रहे, लेकिन फोकस किसको कर, तू उस प्रोजेक्ट को फोकस कर, उस पर तुझे बहुत पैसा मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो फिर जवाब में कहता है, अबे भाई ऐसे भी मैं टैक्सी चला रहा हूं, इतना पैसा, इतने समोसे, मैं भी प्लॉट खरीदूंगा। तो क्या कहेगा? अबे भाई मेरी नजर में इस प्लॉट और इस प्रोजेक्ट जो तू काम कर रहा है ना, उसकी वैल्यू 2 टके की बोलो नहीं है। अब जैसे ही 2 टके का लफ्ज बोला, फौरन कमेंट्स आना शुरू। अबे क्यों 2 टके की नहीं है यार, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, समोसा खा के देख, मजा ना आए, पैसे वापस। 2 टके की एक समोसा 4 टके का है, तो तू कह रहा 2 टके का नहीं है। तो जवाब में क्या कहेगा? बेटा जब कंपनी का ऑर्डर आएगा ना कि चल बे वापस आ जा, तो तुझे पता चलेगा कि जहां तूने इन्वेस्टमेंट की है ना, वो जगह तेरी बोलो ना है नहीं। तेरी जगह वो है जहां से कंपनी ने तुझे भेजा है, उस मुल्क का बाशिंदा, और वहां तेरा ठिकाना भी पुलिस वाले तुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। यहां तू बना ले बैरियर टाउन, या तो अपनी मर्जी से आया होता ना, अपने वीजे पे आया होता, फिर बनाता यार प्रॉपर्टी, बनाता, स्लिप हो जाता, भाग जाता, जो मर्जी करता, आखिरत में देखा जाता, या कोई पकड़ाई में आ जाता तो आ जाता, नहीं आता तो अय्याशी कर लेता। तू कमबख्त, तू किस खुशफहमी में है, तेरी हैसियत 2 टके की नहीं है। तू पानी से कतरे से पैदा हुआ है, तुझे भेजा गया, पैदा किया गया, तेरी मां की छातियों में दूध पैदा किया गया, आसमान से बारिशें बरसाई गई, जमीन से नबातात उगाए गए, फिर सूखा चारा जानवरों को खिलाया गया, उनसे चिकना गाढ़ा दूध तेरे लिए निकाला गया। सूखे चारे को रगड़ के देखो, एक तेल का कतरा नहीं है। वो जब गाय खाती है, कैसा चिकना गाढ़ा दूध उसमें से पैदा होता है। इन्न लकुम फिल अनआमिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। कुरान कहता है हम सूखा चारा इंसान के लिए जानवरों को खिलाते हैं। उस चारे को जापान के साइंसदानों के पास ले जाओ कि इसमें तेल का एक कतरा निकाल के दिखाओ, साइंसदान कहेगा सूखी घास में से चिकनाई नहीं निकलती, तभी कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को सब्जियां खिलाई जाती हैं, उसमें चिकनाई नहीं होती। अल्लाह कहते हैं इंसान तुझे मैंने दुनिया में भेजा, तू धमाके के नतीजे में वजूद में नहीं आया। मनी का कतरा गलीज कतरा था, तुझे मैंने इज्जत दी। फजअलहु नसबन व सहरा, जब पैदा हुआ ददियाल ने भी खुशी मनाई, ननियाल ने भी खुशी मनाई। फिर जब बालिग हुआ एक और खानदान लगा दिया जिसको ससुराल कहा जाता है। इन 3 खानदानों में तेरी इज्जत दी, इतना प्रोटोकॉल मैंने तुझे दिया। जैसे एयरपोर्ट पे गए हो ना, लोग रिसीव करने के लिए आए हुए हो, आपको कंपनी ने भेजा, वहां इज्जत हो रही है, और आप वहां जाके किसमें लग गए? गोले गंडे खाने में लग गए आप।
ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا, پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال نکال کے پھینک رہا ہے, لے جا بھائی لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں, انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو نے مجھے راضی کر کے آنا, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ, اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسن آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے ہے. اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے, سیدھا سیدھا پولیس ہی سمجھائے گی, میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے ایسی فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے,
35 साल का आदमी मर रहा है, 40 साल का बंदा मर रहा है, 45 साल का मर रहा है, 50 साल का मर रहा है, 55 साल का मर रहा है, 60 साल का, बहुत बच जाएगा, 80 साल में मर जाएगा। कितने दिन रह गए 80 साल में? आप कहोगे भी तो 40-50 साल है में, भाई ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है ऐसे। कुछ दिनों बाद बोलोगे यार पता नहीं ये हुआ क्या, हम 80 के कब हुए यार, 80 के कब हुए? और ये भी खुशकिस्मत है जो होंगे 80 के, वरना मेरे भाई 30 साल 35 साल। अभी कैंसर की स्पेशलिस्ट 35 साल की, खुद कैंसर की स्पेशलिस्ट, पता चला कि जी खुद को कैंसर हो गया और आखिरी स्टेज पे। तो ये तो है, ये गोरों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये। तो ये मेरे भाई वाकई 2 टके की बोलो। तो गैर मुस्लिम को मत फॉलो करो, वो दुनिया से मोहब्बत करता है, वो समझता है दुनिया ही सब कुछ है। मैं जब भी बयान करता हूं कि जाती घर कोई जरूरी नहीं है, इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ये मौलवी लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, किराए के घर पे भी ठीक है, जाती घर की इधर, वो जाती अपना होता है भाई, अपना क्या होता है। एक ने तो मेरे शॉर्ट क्लिप पे तबसरा किया, उसको नहीं पता था जो सामने बंदा बैठा ये मुझे मेरा दोस्त है, कह रहे वो मेरा जाती घर वाला बयान लगा के उसको कहता है कि अबे इस मौलवी को नहीं सुना करो, ये लोगों को उल्लू बना रहा है। किराए का मेरे टेंशन है, मालिक मकान बोलेगा निकल यहां से, जाती घर में भी है, फरिश्ता बोलेगा निकल। किराए से निकलना आसान है, जाती से मुश्किल है भाई। तो इतना बुनियादों में सरिया डाल दिया, कौन निकलेगा? फरिश्ते से बोलोगे तेरे बाप का मकान है, पैसे दे, करोड़ों रुपए मैंने फूंक दिए इसके सरिये में। किराए में तो आदमी कहेगा 30,000 थे, 25,000 थे, इस महीने के दे दिए, 10-15 दिन रह गए, चलो कोई बड़ा नुकसान। बेहतर तो ये था फरिश्ता 10 दिन के बाद आ जाता, इस महीने का किराया तो पूरा हो जाता है ना। क्या ख्याल है? यही नुकसान होगा आपका। नहीं आ रही समझ में, बोले सब नहीं आ रही। ओ भाई, किराए के घर में 1 तारीख को एडवांस में, अव्वल तो पाकिस्तानी किराया देता ही नहीं है 1 तारीख को, ये भी सहूलत है, यहां पर लेके ही जाएगा दूसरे का किराया कब्र में। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन पहले चला जाए और किराया 10 दिन का ज्यादा, ऐसा पाकिस्तानियों के यहां ये सहूलत मुयस्सर नहीं। वो एक LGBT की शादी हो गई ना, अभी छोड़ो यार, फिर लतीफे बहुत चलते हैं। अभी यार फिर वो ना टिकटॉक में बना के लोग लतीफे चलाते हैं, फिर बड़ा मसला होता है। अभी छाव में आए तो कभी बड़ा टाइट लतीफा है, अभी मैंने सुना दिया, फिर लो मेरे शॉर्ट क्लिप में लतीफे ही चल रहे होते हैं फिर वो। तो आप कभी आए ना छाव में, बहुत मजा आएगा लतीफे में। खैर, तो भाई छीनने वाली चीज है यार, टाइम पास करने वाली चीज है। टाइम पास करने के लिए रखो, मना थोड़ी किया इस्लाम ने कि गाड़ी नहीं रखो, पैसे हैं रख लो यार, नहीं है 2 टके की वैल्यू। बोलो, जो लैंड क्रूजर में घूम रहा है ना, ये थोड़े दिन में कब्र में मरा हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा, कीड़े उसकी लाश को खा रहे होंगे, कीड़े खा रहे होंगे। कीड़े ज्यादा खुशकिस्मत है, कैसी कैसी चीजें उनको खाने को मिल रही हैं। सही बता दूं, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे कीड़े। दूसरी खबर वाले पे ना उसको शो मार रहे होंगे, तेरे पास क्या आया? कहेंगे हमारे पास तो एक गरीब शुगर का मरीज, हड्डियां वड्डियां निकली हुई हैं। हमारे पास कह रहे मोटा माल आया।